باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 34 اور آیت نمبر 254، یعنی کہ 34واں رکوع ہے اور 254 آیت ہے۔ اس کے بعد کی نیکسٹ آیت جو ہے 255، وہ ہے آیت الکرسی 255۔ تو ہم ابھی آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ یہاں پر ایڈریس کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ تو جو ایمان والے ہیں وہ اپنے آپ کو سوچ لیں کہ یہاں ہم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، انفاق کرو، اور اپنے آپ کو نفاق سے بچاؤ، کیونکہ انفاق اور نفاق الف آ جاتا ہے تو انفاق بن جاتا ہے، ورنہ نفاق ہے۔ نفاق یعنی کہ مطلب ہپوکریسی، اور انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو اے ایمان والو خرچ کرو، انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق عطا کیا ہے، ہم نے جو بھی رزق تم کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ من قبل، اس سے پہلے ان یأتی، کہ آ جائے، ہم کے وہ دن، ان یأتی یوم لا بیع، کہ وہ دن یوم لا، یعنی وہ دن جب آ جائے کہ جس کے اندر لا بیع، کوئی خریدی فروخت کام نہیں آ سکے گی۔ وہ دن جب آ دھمکے گا قیامت کا تو کوئی بھی خریدی فروخت کام نہیں آئے گی، تمہارا کوئی بھی، تم جو بھی سودا کر رہے ہو وہ کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے خرچ کر لو۔ ان یاتی یوم لا بیع، بیع کا مطلب وہی ہے خریدی اور فروخت دونوں، بائنگ اینڈ سیلنگ۔ فیہ ولا خلۃ، اس دن کے اندر یعنی کوئی کام نہیں آ سکے گی، اور ولا خلۃ، خلۃ کے اندر جو دوستی، خلیل ورڈ ہے نا اسی سے، تو جو دوستی گاٹھی ہے تمہاری یا جو بہت انٹیمیٹ فرینڈز ہیں تمہارے، تو وہ بھی کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ جب وہ دن آ جائے گا نا، وہ کیپیٹل ڈی سے جو لکھا جاتا ہے ڈے، وہ ڈے یعنی کہ وہ قیامت کا دن، تو جب وہ دن آ دھمکے گا اس دن تمہاری نہ تو خریدی فروخت کام آئے گی، نہ کوئی دوستیاں کام آئے گی، ولا شفاعتن، اور نہ ہی کسی کی سفارش، نہ کسی کا انٹرسیشن، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ کوئی کتنا بھی تمہارے لیے آ کے بولے ارے نہیں اللہ میں تو جانتا ہوں یہ بندے کو، یہ بہت اچھا تھا دنیا میں، تو اللہ بولے گا تو مجھ سے زیادہ جانتا تھا کیا؟ تو ولا شفاعتن، اور تم کو کوئی بھی شفاعت بھی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی۔ تو جو کرنا ہے ابھی اس دنیا میں رہتے ہوئے کر لو، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو چیز بھی کرنا ہے کر لو، پیسہ مال خرچ کرو تاکہ اس کی نیکی تم کو مل جائے، اور پھر تم جو بھی مطلب اللہ کی راہ میں تم جو کر رہے ہو، اللہ نے تم کو جو کچھ بھی دیا ہے، پروویژن پرووائڈ کیا ہے، اس کو خرچ کرو، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے جس میں کہ تم نے یہ کچھ بھی کر کے اور اپنا تم کمائی کر سکتے ہو آخرت کی، لیکن آخرت کے اندر آخرت کی کوئی کمائی نہیں ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی کمائی کی جا سکتی ہے، مگر آخرت کے اندر رہ کے نہیں۔ وہاں تو صرف وہی ہے کہ سزا اور جزا
جو بھی تمہارے مقدر میں ہے وہ بھگتنا ہے، یا تو تم کو اس کو مطلب انجوائے کرنا ہے، کیونکہ اگر انسان کو جزا ملے گی تو نیچرلی وہ بہت انجوائے کرے گا، لیکن سزا ملے گی تو کیا ہوگا؟ والکافرون هم الظالمون، اور کافر تو ہے ہی ظالمین، یعنی اللہ نے یہاں پہ کہہ دیا اور جو بھی کفر کرتا ہے، یعنی کہ جو کفر کر رہا ہے، یعنی جو بھی اللہ کے یعنی ایمان نہیں رکھتا، یا ایھا الذین آمنوا اس کی بگننگ ہے، تو جو ایمان والا نہیں ہے وہ کافر ہے نا، تو والکافرون هم الظالمون، تو جو لوگ بھی کافر ہیں وہ ظالمون ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں بولا کہ جو ظالمون لوگ ہیں یعنی کہ گنہگار، گناہ کرنے والے سینرز، تو وہ کافر ہیں۔ سوچو، یہ اللہ نے نہیں بولا، اللہ نے یہ بولا جو کافر ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے وہ ظالم ہیں، یہ اللہ نے بولا۔ تو سوچو اللہ کتنا، الحمدللہ اللہ یہاں پر کتنا غفور رحیم ہے۔ O you who believe, spend out of the bounties we have provided for you before the day comes when no bargaining will avail, nor friendship, nor intercession. Those who reject faith, they are wrongdoers. اس کی نوٹس ہیں 294 اور 295 جو ہے وہ اس کا نہیں ہے اتنا، لیکن 294 جو ہے وہ ہے کہ spend، خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے کے لیے کہا ایگزامپل ہے گیو اوے ان چیریٹی، یعنی کہ صدقہ خیرات کرو، خرچ کرو، اور امپلوائے ان گڈ ورکس، یا جو بھی اچھے کام ہیں ان میں پیسہ لگاؤ۔ بٹ ڈو ناٹ ہورڈ، ہورڈنگ مت کرو۔ اللہ نے کہا کہ مطلب ہم کو آیت میں جو اللہ نے کہا ہے کہ ہورڈنگ مت کرو، جمع خوری مت کرو۔ گڈ ورکس وڈ in Islam include everything that advances the good of one that is in need, whether a neighbor or a stranger, or that advances the good of the community, or even the good of the person himself to whom Allah has given the bounty. یعنی یہ سب آ گئے اس کے اندر کہ اچھے کام، بھلائی کے کام میں خرچ کرو، اور بھلائی کے کام جو ہے اسلام کے اندر جو ہے اس کے اندر جب بھی تم بہترین جو بھی کام کرو گے، اچھا کام، اچھے اعمال یعنی اچھا کام، تو وہ جب تم کرو گے تو یا تو وہ تم ضرور کسی کی ترقی اور کامیابی کے لیے کر رہے ہو، کسی کو بھلائی میں آگے بڑھانے کے لیے کر رہے ہو، یا کوئی ضرورت مند ہے اس کے لیے کر رہے ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ کوئی اسٹرینجر ہو، اجنبی۔ اور پھر یہ کہ تمہاری جو کمیونٹی ہے اس کے بھلائی کے کام کے اندر تم لگے ہوئے ہو، اور یا تو پھر کسی انسان، کسی شخص کے لیے بھی جو کہ اس کو اللہ نے دیا ہے فضل، اللہ نے اس کے اوپر نعمت اور فضل کیا ہے، لیکن پھر بھی تم اس کی بھی بھلائی کے لیے اگر خرچ کر رہے ہو، بٹ اٹ مسٹ بی ریئل گڈ، مگر وہ سچی، مطلب جس کو بولتے ہیں نا سچائی کے ساتھ تم کوئی نیکی کا کام کرو، ریئل ہو، سچا ہو، جھوٹ موٹ کا نہیں۔ اینڈ دیر شوڈ بی نو ایڈمکسچر آف بیسر موٹیوز، اور اس کے اندر کہیں بھی تمہاری کوئی ایسی غلط کوئی ارادہ، کوئی غلط نیت، یا تمہارے دماغ میں کوئی فطور ہے، کوئی پلان ہے جس کی وجہ سے تم خرچ کر رہے ہو، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ملاوٹ ہے۔ سچ ایز وین گلوری، کہ بندہ جو ہے سمجھو کہ جھوٹی بڑائیاں، اب جھوٹی بڑائی کے لیے بھی تو مال تو خرچ کرے گا نا بندہ، تو مال خرچ کرے گا تو لوگ بولیں گے دیکھو دیکھو یہ کتنا دانش، اتنا وہ ہے، مطلب کیا بولتے اس کو، جینرس، کتنا سخی ہے یہ، تو اس کو وہ نام چاہیے، تو اب وہ جھوٹی بڑائی کے لیے خرچ کر رہا ہے نا، تو اس کا موٹیو کیا ہے؟ بکواس، گندا اور فالس انڈلجنس۔ اور یا تو پھر تم ایسے ہی جھوٹی دلجوئی کے لیے کوئی ایسی چیزوں پہ لگے ہوئے کہ جس میں بہت پیسے خرچ کر رہے ہو، یا لوگوں کو بڑا انٹرٹین کر رہے ہو، وہ سب بیکار ہے، ایسی چیزوں کے اوپر خرچ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے، جھوٹی دلجوئی ہے وہ۔ اور پھر انکریجمنٹ آف آئیڈلنس،
یا پھر کسی کو تم اتنا دے رہے ہو کہ لو بھائی لو، تاکہ وہ جو ہے وہ سست خورا، وہ آئیڈل، وہ لیزی، وہ اور بھی لیزی بن جائے. تو تم کیا کر رہے ہو کہ انسانوں کو مطلب لیزینس کے اوپر، سستی خوری کے اوپر تم اس کو بڑھاوا دے رہے ہو تاکہ وہ اور بھی کام چور بن جائے. اور پلئنگ آف ون پرسن اگینسٹ اندر، اور یا پھر کسی ایک بندے کو تم کو دوسرے کے خلاف کرنا ہے تو تم اس پہ مال خرچ کرو، اس کو بہت پیار سے اپناؤ، اور پتا چلے گا جو اس کے اپنے، اس نے سب سے پہلے اسی کو لات مارا کہ لے. تو یہ ہوتا ہے کہ پلئنگ آف ون پرسن اگینسٹ اندر. ایک بندے کو دوسرے کے خلاف تم کو کرنا ہے تو کیا کرو گے؟ تم اس کو پٹی کتنی بھی پڑھاؤ گے، اگر بولو گے جا اس کے خلاف ہو جا تو وہ نہیں ہوئے گا. لیکن جب تم چالاکی کے ساتھ اس پہ مال خرچ کرو، اس کو کھانے کھلاؤ، یا اس کے ساتھ بڑی میٹھی چکنی چپڑی باتیں کرو، ایک جھٹکے میں وہ بندہ تمہارے خلاف کھڑا ہو جائے گا. تو یہ بھی کام کے لیے منع کیا گیا ہے اسلام کے اندر. اللہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے، لوگوں کے ارادے اور نیتوں کو جانتا ہے. The bounties include mental and spiritual gifts as well as wealth and material gifts. اللہ کی جو نعمتیں ہیں، جو اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے، اس کے اندر آتی ہے کہ تمہاری دماغی قوتیں بھی آتی ہے. تم اگر کتنے ٹیلنٹڈ ہو، تم کتنے انٹیلیجنٹ ہو، یا تم کون سی چیز میں ماہر ہو. اور پھر روحانی تو گفٹ بھی ہے کہ روحانی طور پہ اللہ نے تم کو کتنا نوازا ہے، تمہاری کتنی ترقی ہے. تو تم وہ اس میں بھی لوگوں کو، مطلب اس کے اندر بھی لوگوں کو تم آگے بڑھو اور وہ بھی خرچ کرو لوگوں کے اوپر، تاکہ لوگوں کے اندر بھی وہ چیز آئے. اور پھر جیسے کہ دولت بھی ہے اور دوسری مادی جو چیزیں ہیں وہ بھی ہے، تو وہ بھی سب کچھ آ گئی باؤنٹیز کے اندر. تو ان کو سب کو اللہ نے بولا خرچ کرنے کے لیے. تمہارے پاس کوئی ہنر ہے تو وہ ہنر بھی خرچ کرو. کہ تم کو نہیں معلوم، جب تم کسی غریب انسان کو تم بولو گے میں تجھے اپنا یہ ہنر سکھاتا ہوں، اب وہ سیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے وہی کام کاج پہ لگ جائے اور وہ کام کرے، اور پھر اس کی جو غریبی ہے وہ چلی جائے، اور وہ عبادت بھی کرے، نمازیں بھی پڑھے، اور بیٹھ کے اپنے گھر والوں کو بھی دیکھے، اور کل اٹھ کے زکوٰۃ بھی دے. تو یہ ہے. اور انٹرسیشن وہی ہے جو کہ 295 میں ان لوگوں نے دیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 اور سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 48. تو اس کے اندر ہے جس کو کہ کمپیئر کرنے کو کہا گیا ہے.